اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب کی روحیں اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر کے آئی تھیں، اور اس عہد کے ساتھ ہی ہماری روح کے اندر ایک روح کی پرائمری سب سے بیسک فنڈامنٹل نیڈ اللہ تعالیٰ نے انسٹال کر دی تھی۔ وہ نیڈ کیا ہے؟ جب ہم سب کی روحیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے سوال کیا، الستُ بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں جی، ہم نے کہا تھا بلا۔ اور بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، آف کورس، آبویسلی، یہ تو اتنی آبویس بات ہے کہ یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ ہمارا جواب تھا۔ اور میں نے کیا کہا کہ اس عہد کے ساتھ ہی روح کی پرائمری نیڈ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ اس کے اندر انسٹال ہوگی، یعنی اللہ کو اپنا رب ماننا یہ روح کی سب سے پرائم نیڈ ہے۔ جب ہم اس نیڈ سے روح کو محروم کر دیتے ہیں، جب ہم یہ نیڈ روح کو کہ اللہ میرا رب ہے یہ ایکسیپٹ نہ کر کے یہ نیڈ اس کو نہیں دیتے، تو روح مرجھا جاتی ہے، روح ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں، اور یہی ہے جس کے اوپر میں اگلے حصے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیں گے تو ہماری زندگی میں چینج کیا آئے گا۔ ہم اس کو میں اس طرح کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو واقعی اپنا رب مانا ہے یا نہیں، تو اپنی زندگی میں اپنے بیہیویئر کو دیکھ لیں۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کے بہت سے میننگز ہیں، اور میں ایک لے کے اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا۔ اس کا ایک میننگ ہوتا ہے رب کا مالک، اونر۔ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، اگر میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، میں نے یہ مان لیا کہ وہ مجھے اون کرتا ہے، وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام ہوں اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ میں سب سے پہلے تو میں یہ دیکھوں گا کہ میں غلام ہوں اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو میں تو کچھ ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ لیکن اس کے باوجود جب میں اپنی زندگی دیکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اپنا رہنا سہنا دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو کھاتا ہوا دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو پہنتا ہوا دیکھتا ہوں، اپنے ارد گرد نعمتوں کا انبار دیکھتا ہوں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، جبکہ وہ میرا آقا ہے اور میں غلام ہوں، میں کچھ ڈیزرو نہیں کرتا، اس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ نیچرلی جب یہ فیلنگ آئے گی میرے اندر، تو کون سا جذبہ میرے اندر سے ابھرے گا؟ شکر گزاری کا، گریٹیٹیوڈ کا۔ میں ساتھ ہی شکر گزاری کے اندر ڈوب جاؤں گا، اور میں، یعنی قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں اور وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ فیلنگ ان کے اندر آ جاتی ہے کہ بس اب یہ میرا رب ہے اور اس کے باوجود اس نے مجھے اتنا دیا ہوا ہے۔ تو یہ تو ہوئی پہلی امپلیکیشن۔ تو پہلی چیز جو آپ کو بیہیویئر میں نظر آئے گی کہ آپ شکر گزار ہوں گے، کیونکہ آپ کو یہ یقین ہو گیا ہوگا کہ میں ڈیزرو نہیں کرتا اور مجھے اتنا کچھ ملا ہوا ہے، میں تو غلام ہوں۔ اور دوسری چیز، آپ ہر وقت پھونک پھونک کے قدم رکھیں گے کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اپنے رب کو ناراض نہ کر دوں، جس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، جو میرا مالک اور آقا ہے اور میں اس کا غلام ہوں، کہیں میری تھوڑی سی یہ غلطی جو ہے اس کو ناخوش نہ کر دے۔ یہ دو چیزیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری امپلیکیشن بھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب وہ اپنے رب کو اپنا رب مان لیتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اس میں جم جاتے ہیں، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ان کو پھر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی غم ہوتا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔